جیسے آپ کل ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہر انسان اپنی سینس آرگنز کی نمائش میں غلام بن چکا ہے، چاہے وہ گانے کی اس سے ہو یا کسی اور اس سے ہو، اینڈ اس نمائش کی گریٹیفیکیشن میں اس لسٹ میں، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کی لسٹ ہو، لسٹ ہی ہوتی ہے، وہ اتنا کھو چکا ہے کہ خدا کا تصور تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو اس چیز کو ہٹانے کے لیے کیا سٹیجز ہیں؟ کیا یہ ایک ہی جھٹکے میں کسی ماں پرش کی دعا سے ہٹ سکتا ہے یہ گریٹیفیکیشن نمائش، یا پھر یہ سٹیجز میں گندگی جاتی ہے یہ نمائش کی؟ رب کے بندوں نے طریقے بھی بتائے ہیں، سٹیجز بھی بتائی ہیں، ٹائمنگز بھی بتائی ہیں، مگر رب کی قدرتوں کے اوپر انہوں نے کنڈیشنز نہیں لگائی۔ رب کی قدرت جو ہے وہ کسی بھی چیز کی پابند نہیں ہے۔ رب آزاد ہے، صرف ایک رب ہی آزاد ہے، باقی سب کے سب سلیو ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھے نا کہ ہم پرتھوی پہ آزاد ہیں تو بھئی یہ ہماری میڈنس ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہمیں تو سورج کی روشنی چاہیے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہمیں تو سونے کے لیے رات کا اندھیرا چاہیے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہمیں تو آرام کرنے کے لیے نرم بستر چاہیے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہمیں تو پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہمیں تو بھوک مٹانے کے لیے بھوجن چاہیے۔ ہم کدھر سے آزاد ہیں؟ دنیا میں کوئی چیز آزاد نہیں ہے، صرف ایک آزاد ہے اور وہ سب کا خالق، کیونکہ وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ کسی چیز میں آتا نہیں ہے، وہ کسی چیز کے انڈر نہیں ہے۔ باقی کوئی چیز اس چیز سے باہر نکل نہیں سکتی۔ اب رب نے بخشش کے دروازے، رحمت کے دروازے، کرپا کے دروازے، بندے کو معاف کرنے کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ کسی کو 10 سال کے بعد معافی ملی، کسی کو 40 سال کے بعد مراد ملی، کسی کو ایک پل میں ملی، کسی کو کیسے ملی، کسی کو کیسے ملی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو 40 سال کے بعد مراد ملی اور جس کو فوراً ترنت ایک پل میں مراد ملی، پل والا 40 سال والے سے آگے کھڑا ہے اور 40 سال والا پل والے سے پیچھے کھڑا ہے، اور جس نے 40 سال مانگا ہے وہ بھی تو 40 سال رب کے در پہ ہی کھڑا رہا ہے۔ کچھ فقیر آتے ہیں نا جن کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، بھجن بڑے پیارے ہوتے ہیں، گیت دل کو موہ لیتے ہیں۔ وہ فقیر آ کر کبھی دروازے پہ کوئی گیت ایسا گائے نا تو دل چاہتا ہے کہ یار اگر ان کو فوراً خیرات دے دی نا تو یہ چلے جائے، تھوڑی دیر اس کو روکو ادھر یار، سنو اس کا گیت بہت پیارا ہے، دیتے ہیں اس کو خیرات۔ اب بظاہر تو آپ دل سے تو اس بیچارے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر دیر بھی اس سے ہی لگ رہی ہوتی ہے جسے آپ پیار کر رہے ہو، اور جس کو آپ ترنت فوراً ایک لمحے ضائع کیے بغیر دے دیتے ہیں، اصل میں آپ اس کی اگلی بات سننا ہی نہیں چاہتے، بس وہ آ کر اتنا ہی کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، بس ٹھیک ہے فوراً 10 روپے کاٹ کے جاتے چپڑا جا بھائی تم غریب ہے تو جا۔ تو دونوں کے لیے انتر ہے۔ اب جس کو ترنت 10 روپے ملے وہ کہے کہ جناب یہ 10 روپے دینے والے نے میرے ساتھ تو بڑی کرپا کری ہے، میں نے تو بس صرف اتنا ہی کہا تھا، میں غریب، آگے مجھے بولنے ہی نہیں دیا اور انہوں نے جناب مجھے 10 روپے پکڑا دیے، تینوں تو انہوں نے گھنٹہ کھڑا رکھے۔ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کس کے ساتھ اس نے کیسے کیا۔ ابو تراب ایک مہا پرش تھے، رب کا جلوہ دیکھنا چاہتے تھے، 40 ورش تک سوئے نہیں، 40 ورش تک سوئے نہیں، رب سے یہ چاہتے تھے جلوہ دکھائے گا تو سوؤں گا، اگر جلوہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ اسی ضد میں 40 ورش انہوں نے جگرتے کے کاٹے،
یہ درختوں کے اوپر چڑھ کے ٹہنیوں پہ سوتے تھے کہ ہاتھ چھوٹے گا، ذرا سی بے احتیاطی ہوئے گی، گرنے کا ڈر ہوئے گا، خود بخود سرکار کو نیند نہیں آئے گی۔ اپنے دیواروں کے، گھروں کے، کمروں کے، بنیروں کے اوپر بیٹھ کے رات گزارتے تھے کہ اگر سو گیا نا تو سیدھا نیچے جائے گا، تو اس لیے جگرتے میں بیٹھ۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ درختوں کی ٹہنیوں پہ جب ان کو نیند آتی، جھولا آتا، ٹہنی سے نیچے آتے، ہوا میں ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے، بنیرے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو جب ان کو نیند کا جھولا آتا تھا تو نیچے لٹکتے تھے، تو نیچے ایسے بنیرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ان کے نیچے کسی نے کوئی ہاتھ یا سپورٹ دے رکھی، پھر واپس بنیرے پہ یا ٹہنی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ربا تیرا دیدار چاہیے، اس سے تھلے کوئی چیز نہیں چاہیے، اس سے نیچے یہ ابو تراب نہیں جانے والا۔ 40 ورشوں کے بعد ایک بار رات کو نیند میں سپنے کے اندر رب کا دیدار ہو، سپنے میں رب نے دیدار کرایا۔ اب بھائی ابو تراب صاحب اٹھتے ہی نہیں، پکے ہی سوئے رہتے ہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، ابو تراب صاحب اٹھتے ہی نہیں، سوئے ہوئے۔ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ یار اس نے نیند میں دیدار کرایا، میں ان روز سواں گا، کی بتائے کڑے باری دوبارہ پھر کتے دیدار ہو جائے۔ 6 ماہ کے بعد پھر آکاش وانی آئی، رب کی طرف سے آواز آئی، تراب 40 سال کے جگرتے کے بعد ملا تھا دیدار، اب پھر 40 سال پورے کر دے، اگلا دیدار ہو جائے۔ تو ہم اس میں ابو تراب کی کوئی گریڈنگ نہیں لگا سکتے کہ جی فلاں کو تو ایک پل لگا تھا اور فلاں کو تو 40 ورش لگ گئے تھے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ موسیٰ جی نے بھی تو کوہ طور پہ کھڑے ہو کے رب سے یہی کہا تھا نا کہ ربا میری اس امت میں جو میرے فالورز ہیں، ان کے اندر جو سب سے بڑا پاپی ہے، مجھے ذرا اس کے بارے میں بتایا جائے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے ان کے فالورز میں جو سب سے بڑا گناہگار تھا، سب سے بڑا سیاکار تھا، سب سے زیادہ پاپ کرنے والا، سب سے زیادہ گندا جو شخص تھا، رب نے اس کا ایڈریس دیا، پتہ دیا۔ موسیٰ جی اس کے گھر جاتے ہیں تو اس کی پتنی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آدمی تو ان کو نہیں ملتا ہے، تو پتنی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پتی کدھر ہے؟ تو اس نے کہا موسیٰ جی اس نے کہاں ہونا ہے، دنیا جہان کا لفنڈر وہ ہے، یا تو اس وقت کسی بلدکاری کے اڈے پہ بیٹھا ہوئے گا، یا جوئے کے اڈے میں ہوئے گا، یا وہ کوئی ڈانس کی محفل میں سجا کے بیٹھا ہوئے گا، یا کچھ اور کر رہا ہوئے گا۔ تو اس کی تو زندگی بس ایسی ہی ہے، آپ کدھر ان سے ملنے کے لیے آ گئے؟ کیونکہ وہ وقت کے پرافٹ ہیں، وقت کے میسنجر ہیں، اور اس زمانے کے سب سے گناہگار شخص کے دروازے پہ کھڑے ہیں، واپس جاتے ہیں، دل بڑا دکھی، دل بڑا پریشان۔ تو موسیٰ جی نے دوسرے دن رب سے جا کر الٹ سوال کیا، ربا آج جو میرے فالورز میں سب سے نیک شخص ہے نا، سب سے اچھا شخص، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے، آج میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ درمیان میں تو صرف ایک رات تھی، ابو تراب کو تو 40 ورش لگے تھے، یہاں صرف ایک رات تھی۔ تو رب نے دوبارہ سے اسی بندے کا، اسی شخص کا، وہی محلہ، وہی گلی، وہی سٹی، وہی شہر، وہی سارا ایڈریس پھر رب نے دے دی، جاؤ جا کر اس سے مل لے، تیرے فالورز میں تیرے بعد اس پرتھوی پہ جو انسان ہیں، ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے قریب یہ ہے۔ ربا ایک دن پہلے سب تو دور کھڑا سی، کی ہو گیا ہے؟ ایک رات دے وچ ایڈی وڈی چھلانگ، ایڈی وڈی لیپ۔ خیر پھر چل پڑے، پتہ تو کروں یار اس نے کیا کیا ہے۔ جب جاتے ہیں
بائی چانس اس آدمی سے پھر ملاقات نہیں ہوتی، پھر اس کی وائف سے ملاقات ہوتی ہے، تو موسیس جی نے سب سے پہلا کوسچن ہی یہی کیا، مجھے یہ بتاؤ آج کی رات میں تیرے پتی نے کیا کیا؟ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر دوبارہ پرافٹ کو اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھ کر تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ جی میرے پتی نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جب کوئی یگیا، جو اس کو یگیا کرنا آتا ہی نہیں، کوئی تپ، جی آج تک انہیں زندگی کبھی کوئی تپ نہیں کیا۔ اس کو کسی گرو نے کوئی جپ دیا نہیں، اس کا کوئی گرو ہی نہیں، کوئی کسی نے اس کو جپ نہیں دیا، کوئی اس نے نام شام اچارن کیا ہو نہیں، وہ کسی گرو کے پاس نہیں جاتا، اس نے کوئی اچارن نہیں۔ بندہ تو سیاپے چ پی جاتا ہے نا، نہ انہیں کوئی جپ لیا ہے، نہ انہیں کوئی نام لیا ہے، نہ انہیں کوئی یقیا کیتا ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز کیتی ہے، کوئی رات دی عبادت نہیں کیتی، کوئی نماز نفل نہیں پڑھے، کوئی اور ایسی چیز نہیں کیتی، تو پھر کیتا کی ہے؟ موسیس جی کا اگلا سوال یہ تھا، اچھا مجھے یہ بتا کہ کیا کوئی باتیں ہوئی ہیں آپ کے بیچ میں؟ ہاں موسیس جی باتیں ضرور۔ کیا باتیں ہوئی؟ موسیس جی باتیں بس ہوئی تھیں، باتیں کرتے کرتے میرے دل میں بس اچانک ایک خیال آ گیا کہ رب نے سب سے بڑی چیز کیا بنائی ہوئی؟ تو میں نے اپنے پتی سے پوچھا کہ بھلا مجھے یہ بتائیے کہ رب نے سب سے بڑی چیز کیا بنائی ہے؟ تو میرے پتی نے کہا کہ میرے خیال میں سب سے بڑی چیز پرتھوی ہے۔ میں نے اگلا کوسچن پھر پوز کر دیا، پھر ڈال دیا کہ پرتھوی سے بڑی چیز کیا ہوئے گی؟ تو میرے پتی نے کہا کہ جس چیز نے پرتھوی کو دائیں بائیں سے گھیر رکھا ہے سمندر ہے، تو میرے خیال میں پھر سمندرا جو ہے وہ پرتھوی سے بھی بڑا ہوئے گا۔ تو میں نے اگلا کوسچن پھر کر دیا کہ اس سمندر سے اس پرتھوی سے بھی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ میرے پتی نے کہا کہ اس سے بڑا پھر آکاش ہے جس نے اس سمندر کو اور پرتھوی کو گھیر رکھا ہے۔ میں نے کہا آکاش سے بڑی بھی کوئی چیز ہوئے گی؟ اس نے کہا ہاں آکاش کے اوپر سورگ اور نرک ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آکاش سے بھی بڑے۔ میں نے کہا ان سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اس نے کہا ان ساری چیزوں سے میری نظر میں اگر کسی چیز کا انت نہیں ہے، اگر کوئی چیز ساری بڑی چیزوں سے بڑی ہے تو وہ میرے نزدیک صرف میرے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت سے کائنات کی کوئی چیز بڑی، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ اپنی رحمت سے بخشنے پہ آ جائے میرے جیسے گناہگار کو بھی وہ بخش دے۔ یہ کہہ کر ایک آنسو اس کی اس آنکھ سے اور ایک آنسو دوسری آنکھ سے ٹپکا تھا، بس میں نے رات کو یہی سین دیکھا۔ موسیس جی کو سمجھ آ گئی کہ یار رب کو پانے کے لیے اور رب کو اپنا بنانے کے لیے صرف لمحے بھر کا سرنڈرنس اور لمحے بھر کی شمع، لمحے بھر کی پشیمانی، لمحے بھر کی ندامت، لمحے بھر کی شرمندگی اور لمحے بھر کا افسوس چاہیے ہوتا ہے، اور آنکھوں میں نمی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی رحمت آ کر گھیر لیتی ہے بندے۔ میری جان، یہ ایسی مثالوں سے دنیا کی بکس اور گرنتھیں بھری پڑی ہیں۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کو اتنے ورش کیوں لگوائے اور فلاں کی صرف ایک پل کی عرضی، ایک سیکنڈ کی ندامت، اور کہاں سے اٹھا کر تو نے کہاں بٹھا دیا۔ اس کے گرد آپ کوئی رولز اور ریگولیشن لے کے کوٹ نہیں بٹھا سکتے۔
نہیں ربا تو ان لاز کا پابند ہے، ادھر بیٹھ، تو نے تو ایسے ہی کرنا۔ موسیس جی کے زمانے کی اتنی باتیں ہیں کہ اسپرچویلٹی کو ہر اینگل سے دیکھنے کے لیے آپ موسیس جی کے زمانے کے لوگوں کو ہر سوال کا اتر مل جائے گا۔ موسیس جی کے زمانے میں یہ جو یہودی ہیں نا، یہ جو ان کو آج بھی جو یہ چڑھا ہوا ہے نا خمار کہ ہم دنیا کے سب سے لاڈلے انسان ہیں، ہم تو رب کے پیارے ہیں، اور ہمارے علاوہ باقی سارے انسان ہمارے سلیب ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہم ان کو چاہے چھری سے ذبح کریں، چاہے ان کو سوشل سسٹم سے ذبح کر دیں، چاہے ان کا سارا انٹرسٹ کھا جائیں، چاہے ہم ان کو بیچیں، چاہے ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں، دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر دیں، رب ہم سے کوئی حساب نہیں لے گا، بیکاز وی آر دا جوش، وی آر دا beloved one of the رب and all other are the slaves of Jews. It is their belief. یہ بلیو ایسے نہیں بن گیا، ایک سیکنڈ میں نہیں بن گیا، ایک پل میں نہیں بنا، یہ ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری ہے۔ اتنے پرافٹس ان کی گود میں آئے ہیں، اتنے پرافٹ ان کی گود میں آئے ہیں، اور اتنی ٹیچنگز، اتنی گائیڈنس، اتنی رہنمائی ان کے پاس ہے، مگر دکھ کی بات صرف یہی ہے کہ ان کے اندر وہی انیشیل سٹیج والی سیٹن والی غلطی ہے کہ سیٹن نے غلطی کر کے اپنے اوپر نہیں لیا کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، اس نے ایڈم کو اور رب کو دونوں کو الزام دیا تھا، دونوں پہ آروپ رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا یا اس نے مجھے گمراہ کیا، یہ نہیں کہا، اس نے دونوں کو ایک ساتھ لے لیا تھا کہ ایڈم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کس نے؟ رب نے، یعنی کہ تو نے مجھے ڈی ٹریک کر دیا۔ یہی فالٹ آج تک جیوز کرتے آ رہے ہیں، وہ جبرائیل کو اپنا دشمن نمبر 1 مانتے ہیں کہ جی جبرائیل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ہم جب بھی کبھی کوئی سازشیں کرتے تھے تو یہ جا کے مختلف پرافٹس کو ہماری خبریں دے دیتا ہے، یہ ہمارے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں آنے والے دونوں پرافٹس کو نہیں مانا۔ یہ 2 پرافٹ نکال کے، جیسس جی نکال کے، محمد صاحب جی نکال کے، باقی سارے کے سارے پرافٹ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے، تو ان کو یہ گمان تو ٹھیک، تو وہ اسی زہم میں تھے، اسی گمان میں ہیں کہ شاید دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہم ہیں۔ آج بھی وہ ایسا ہی بلیو کرتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی کسی کو اپنے دھرم میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص کرسچن بن سکتا ہے، آپ جائیں کرسچنوں کا وہ گایتری منترا پڑھیں، لا الہ الا اللہ جیسس روح اللہ، آپ کرسچن بن جائیں گے۔ آپ مسلموں کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلم بن جائیں گے۔ آپ جوز نہیں بن سکتے۔ ہمارے پاس کوئی آئے ہندو ہونے کے لیے تو ہم اسے کہتے ہیں اچھا پڑھ بھی گایتری منترا، وہ گایتری منترا پڑھے گا، ہم اسے کہیں گے ناؤ یو آر دا ہندو۔ سکھوں کے پاس کوئی جائے تو وہ سکھ اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی تو مول منترا پڑھ، تو جناب نہ سکھ ہو گیا، وہ مول منترا پڑھے گا اور سکھی میں انٹر ہو جائے گا۔ کیا کوئی دنیا میں بندہ جوز ہو سکتا ہے؟ کوسچن ہے پوری دنیا کے لیے۔ جوز ہونے کے لیے ان کے پاس ایک ہی کنڈیشن ہے کہ پہلے کسی جوز عورت سے شادی کرو، اور وہ عورت سے جو بچہ جنا جائے گا وہ بچہ جیوز ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی جیوز عورت ادر دین جیوز شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس نے کوئی 300-350 ورش رب کی پوجا کری، رب کی پوجا کری۔ ایک اینجل روز آوے اور ان کے پاس بیٹھ کے نہ ان کی پوجا کا نظارہ لے کہ یار یہ کتنا ڈوب کے رب کی پوجا کرتا ہے، کس قدر یار یہ رب سے پیار کرتا ہے، یار اس کے چہرے کے اوپر نور کتنا ہے، یار اس پہ رحمت کتنی برستی ہے۔
جب اس بندے کو وہ اینجل لگاتار کئی مہینوں تک دیکھتا رہا، جب رب نے اس اینجل سے پوچھا نا، تو یار تو پچھلے 6 ماہ سے پرتھوی پہ جا رہا ہے، سارا دن تو پرتھوی پہ گزار کے آتا ہے، کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ربا میں نے تیری پوری پرتھوی دیکھی، چھان ماری میں نے تیری پرتھوی، چھان مارے میں نے تیرے انسان، ربا ایک آدمی مجھے ملا۔ اچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ربا میں نے پوری دنیا کے عبادت گزاروں کو دیکھا ہے، کسی کی عبادت میں وہ مزہ، وہ ٹیسٹ، وہ لگن نہیں ہے جو اس بندے کی عبادت میں۔ ربا اس کو تیرے علاوہ نہ کچھ نہیں چاہیے، سارا دن تیری پوجا کرتا ہے، اور شام کو میں نے اکثر اس کو دیکھا ہے وہ ایک ہی پرارتھنا کرتا ہے، میرے رب تو میرے سے راضی ہو جائے۔ ربا اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی تیرے سے اسے کچھ مانگتے ہوئے ہی نہیں دیکھا۔ ادھر تو لوگ آدھا سیکنڈ پوجا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ڈیمانڈ کی ایک لسٹ رکھی ہوتی ہے کہ جناب چونکہ ادھا گھنٹہ انہوں جپ کیتا ہے، وہ نام جپیا، وہ یگیا کیتا ہے، پوجا کی، پاٹ کیتا ہے، ہن 5-7 ڈیمانڈاں تے انہوں پانا ساڈا حق ہے نا۔ تو ربا اس کو تو میں اتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، سارا دن تیرا ذکر کرتا ہے، سارا دن تیرے ساتھ جڑا رہتا ہے، لیکن زبان پہ کوئی چیز لاتا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا۔ اور ربا ٹوٹل سنسیرٹی کے ساتھ اس پرتھوی پہ اس وقت اگر کوئی تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، تو ربا یہ انسان، اس سے زیادہ کوئی سنسیئر نہیں ہے تیرے ساتھ، سب کہیں نہ کہیں جا کے بک جاتے ہیں، یہ نہیں بکتا۔ رب کے آگے رب کے بندے کی باتیں انجل بتا رہا ہے، رب کو بتا رہا ہے، ربا وہ ایسا ہے، ربا وہ ایسا ہے، ربا وہ ایسا ہے۔ رب نے جب اس کی بہت ساری تعریف سنی نا، تو رب نے اس انجل سے کویسچن کیا، کوئی تو نے کبھی جا کے اس کا مقام دیکھا ہے کہ اس کی مقام کدھر ہے، اس کی جگہ کدھر ہے، وہ سورگ میں ہے یا نرک میں ہے؟ تو خیال ہے کہ میں رب نے کیا جا کے پہلے وہ مقام تے دیکھ، وہ مقام کتھے؟ تو جاتا ہے بھاگا بھاگا کہ یار وہ تو سورگ میں ہوئے گا، کہیں ٹاپ آف دا سورگ کہیں بیٹھا ہوئے گا، بہت اونچا ہوئے گا، کسی ستیا شتیا پہ بیٹھا ہوئے گا۔ جاتا ہے سورگیوں کی جا کے نا پوری لسٹ کو کلک مارتا ہے، ساری لسٹ کو 10 باری چھان مارتا ہے، اس بندے دا نام کوئی سورگیوں میں نام نہیں۔ تو دوسری طرف نا ادھر جاتا ہے اور جا کر جناب نرخیوں کی ایسے کر کے نا لسٹ کو کلک کرتا ہے نا، تو ٹاپ آف دا لسٹ اس بندے کا نام لکھا ہو نرخی، اس کو تو غش پڑ جاتا ہے، واپس آتا ہے ڈھیلے منہ کے ساتھ، ربا میں دیکھ آیا، کیا دیکھ کے آیا؟ ربا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا نام تو نرخیوں میں ٹاپ آف دا لسٹ۔ اس بیچارے کا نا دل دھک سے بیٹھ گیا کہ اگر میں نے جا کے اس کے سامنے یہ ذکر کیا کہ یار تیرا نام تو نرخیوں میں لکھا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ کہنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ رونے لگ جائے، وہ پریشان ہو جائے، یار میں کیسے جا کے اس کو بتاؤں؟ خیر رب کا آدیش تھا، آیا اور اس دن اس بندے کے سامنے ایک انسانی روپ میں پرگٹ ہو جاتا ہے یہ انجل۔ پہلے تو اس کو دکھتا نہیں تھا، آج یہ انسانی روپ دھار کے ایک انسان بن کے اس کے سامنے آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یار تو اتنی دیر سے رب کی پوجا میں لگا ہوا ہے، دن رات تو رب رب کرتا ہے، تو سویا بھی ہوتا ہے تو تیرا دل رب رب کر رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تو بڑی سنسیرٹی کے ساتھ، بڑے جڑاؤ کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی پیورٹی کے ساتھ تو رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، پر یار میرے پاس ایک بہت بری خبر ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار میں انسان نہیں ہوں، میں اینجل ہوں۔ اس نے کہا تو؟ اس نے کہا میرے پاس جو خبر ہے نا وہ تو سن نہیں پائے گا۔ یار بول تو صحیح، کیا ہوا؟ تو جو بھی تیرے پاس خبر ہے تو بول دے۔ ہماری یہ کنورسیشن ہوئی تھی اور رب نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو نے کبھی اس کا مقام دیکھا ہے کہ اس کا مقام کدھر ہے؟ تو میں تیرا مقام دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں نے سورگ کی لسٹ کلک ماری تھی، یار تیرا نام تو سورگیوں میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا تو پھر؟
اس نے کہا تیرا نام تو ادھر نرخیوں میں ہے میرا نام؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے اٹھ کے نا وہ جمنا شروع کر دیا۔ اب وہ ناچے جا رہا ہے اور یہ پاگلوں کی طرح اس کو دیکھے جا رہا ہے۔ وہ میں نے تو اس کو نیوز دی ہے کہ تیرا نام میں نرک میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کو تو نرک کے خوف سے، نرک کے ڈر سے لرز جانا چاہیے تھا، کانپ جانا چاہیے تھا، آنسو بہانے چاہیے تھے، معافیاں مانگنی چاہیے تھی، اس کو تو اور چیزوں میں پڑ جانا چاہیے تھا۔ یہ جھومے جا رہا ہے، یہ جناب ڈانس کیے جا رہا ہے، یہ اٹھتا ہے اور اس کے شولڈر سے پکڑتا ہے، اس کو تھوڑا سا قابو کر کے اسے کہتا ہے بھاجی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس نے کہا پہلی دفعہ ہی تو کسی کی بات سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا یہ تو بتا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا تو نے یہی کہا ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ نرخیوں میں میرا نام ہے۔ اس نے کہا تو اس میں پھر ناچنے والی کون سی بات ہے، ڈانس کرنے والی کون سی بات ہے، خوشیاں منانے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا چلا ہو گئے ہیں، وہ تو پاگل ہو گئے ہیں، وہ میرا رب وہ مینو ہالے بھی یاد رکھتا ہے، انہیں میرا نام نرخیاں چ لکھ رکھے ہے، میں اس نو یاد ہاں، وہ میں تے ایس خوشی چ پاگل ہو گیا کہ میرے رب نے ٹاپ آف دا لسٹ میرا نام لکھ رکھے ہے۔ بس ادھر اس کا رقص کرنا تھا، ادھر اس کا جھومنا تھا، اور ادھر رحمت خدا بندی جوش میں آ، اور اس انجل کے وہیں آکاش وانی آتی ہے، ذرا اب اس کا مقام دیکھ کہاں۔ تو کیا دیکھتا ہے؟ سورگ میں، ستیا، دا ہائیسٹ پلیس، ویری کلوز ٹو ایشور، اس نیم وسط۔ اب کس کو، کس تھاٹ کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کس بلیو کے ساتھ، کس خیال کے ساتھ، کب کیا چیز رب عطا کرتا ہے، آپ اس کے اوپر ٹائمنگ کے، سپیس کے یا کسی سرکمسٹانسز کے پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ آپ اس کو دنیا کے کسی رولز اور ریگولیشن کے انڈر نہیں لا سکتے۔ یہ قانون سے باہر ہے، یہ لاز سے باہر ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ پتہ نہیں چلتا بڑے بڑے مہا پرش زمین پہ چلتے ہوئے اگر لمحے بھر کے لیے یہ سوچ لیں کہ دیکھو رب نے مجھے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرا ہے، میرے گلے میں 40 ہار ہیں، مجھے اتنا بڑا انہوں نے چولا پہنا دیا ہے، میرے پاؤں یہ چھوتے ہیں، مجھے کیسے کیسے یہ القاب دیتے ہیں، مجھے کتنا بڑا گرو مانتے ہیں، میں کتنا بڑا گائیڈر ہوں، میری باتوں سے، میرے شبدوں سے، میرے بھجنوں سے کتنے لوگوں کا دل بدل رہا ہے۔ کہیں اگر ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اہنکار جیسی مرض آپ کے دل کو چھو جائے تو پتہ نہیں چلتا سورگیوں سے نرخیوں میں نام چلا جاتا۔ اور کیا پتا کہ کسی بلدکاری کے اڈے میں بیٹھے ہوئے کو بھی اگر یہ خیال گزرے ربا لگتا ہے کہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے، اگر تو میرے سے راضی ہوتا تو آج میں بھی کسی مندر، چرچ، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ لگتا ہے تو نے اپنے سے لو اور میں آج بلدکاری کے اڈے۔ لگتا ہے میرے رب شاید تو میرے سے ناراض ہے، شاید میرے پاپ بہت ہو گئے، کیا پتہ ہے ایک لمحے کا وہ جو خیال اس کے دل پہ گزرتا ہے وہ خیال اسے کیا سے کیا بنا جاتا ہے۔ بچے، اسپرچویلٹی اور رب کی باتیں یہ رب کے ساتھ جڑ کے ہی سمجھ میں آتی، یہ کسی رولز اور پرنسپلز کے انڈر رہتے ہوئے نہیں بنتی۔ یہ جو دھارما اور دھرم اور دین اور مذہب اور یہ تو وہ ٹوٹل کی چند گائیڈنس ہیں جن کی بیس پہ آپ نے الٹے ملٹے کام کرنے نہیں ہیں، سیدھے کام کر کے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ تو وہ آپ کو
دلی سے بمبے تک جانے کے لیے ٹرین میں بٹھانا ہے اور آپ کو چند چیزیں، تھوڑا سا فروٹ، تھوڑا سا جل، تھوڑا سا پانی اور یہ چیزیں دینی کہ جناب آپ نے تو صرف بمبے پہنچنا ہے۔ اصل مقام تو یا دلی ہے اور یا بمبے میں وہ آپ کا گھر ہے جہاں آپ نے رہنا ہے، اور گھر ہے آپ کا ہردے، آپ کا دل، اور یہ صرف اور صرف رب کے رہنے کی جگہ اس دل میں، رب کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ بٹھایا جائے، اس دل میں صرف رب بٹھا، صرف رب کو بٹھا۔ جس دن یہ دل رب کے قبضے میں چلا گیا نا، اور رب ادھر استھاپت ہو جائے، ادھر بیٹھ جائے، یہاں آ جائے، یہاں براجمان ہو جائے، یہاں اس کا جلوہ پڑ جائے، یہاں اس کی نظر پڑ جائے، یہاں اس کی کرپا ہو جائے، اس کی دیا ہو جائے، اس کی چکا چوند نورانی کرنیں پڑ جائیں، تو سمجھ لینا سارے کام، ساری چیزیں ہی مل جائیں۔ اور جب تک یہ دل ہمارا رب کے ساتھ نہیں جڑتا، اس وقت تک ہمیں نہ کبھی زندگی میں اسپرچویلٹی سمجھ آئے گی، نہ کبھی خدا سمجھ آئے گا، نہ کبھی کوئی دھرم سمجھ آئے گا، نہ کبھی کوئی مہاپرش سمجھ آئے گا۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کو سچے جذبوں کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑے۔